چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملے جھوٹ پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ نے خطے کو ایک اور جنگ کی طرف دھکیلا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ سائنسدانوں اور صحافیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا جو قابل مذمت ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ نیتن یاہو نے امریکہ کو ایک مہنگی جنگ میں جھونک دیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ کشمیر اب عالمی سطح پر اٹھ چکا ہے، بھارت ہر محاذ پر شکست کھا رہا ہے اور پاکستان دفاعی میدان میں مضبوط ہوا ہے۔ انہوں نے بجٹ میں BISP اور دفاعی اخراجات میں اضافے کو سراہا اور بجٹ کی حمایت کا اعلان کیا۔ ایرانی سینٹرل کمانڈر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے امریکہ کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ جنگ کا آغاز تم نے کیا، خاتمہ ہم کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی حملوں کے بعد ایران کے لیے جائز اہداف کی فہرست اب کافی وسیع ہو چکی ہے اور طاقتور جوابی کارروائیاں متوقع ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ امریکی اقدامات نے ایران کی دفاعی حکمت عملی کو نئی سمت دے دی ہے۔ اب ایران مکمل تیاری کے ساتھ اپنے قومی مفادات کا دفاع کرے گا اور کسی بھی امریکی مہم جوئی کا مؤثر جواب دے گا۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جواری قرار دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ نے ایک خطرناک کھیل شروع کیا ہے، لیکن اس کھیل کا انجام ایران کے ہاتھ میں ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اسرائیل کو سخت سزا دینے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی دشمن نے سنگین جرم کیا ہے اور اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ امریکی حملوں کے بعد یہ خامنائی کا پہلا رد عمل ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے بیان میں خامنائی نے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سزا جاری ہے اور دشمن کو اس کی بڑی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ امریکہ نے حالیہ دنوں ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر حملے کیے ہیں، جس کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کا عندیہ دیا ہے اور کہا ہے کہ اب اسرائیل کو سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران کی پرامن جوہری تنصیبات پر امریکی حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور جوابی کارروائی ایران کا جائز حق ہے۔ روس پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ عالمی صورتحال میں روسی قیادت سے ملاقاتیں انتہائی اہم ہو چکی ہیں۔ عباس عراقچی نے زور دیا کہ ایران اور روس کا موقف کئی امور پر مشترک ہے اور آج صدر پیوٹن کے ساتھ اہم مشاورت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنی جوہری افزودگی جاری رکھے گا، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ ہمیں روکے۔ قبل ازیں انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو خط میں کہا تھا کہ دشمن کی جانب سے سفارتکاری کی پیشکش اب بے معنی ہو چکی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اقوام متحدہ کی ناکامی عالمی بحران کو مزید سنگین بنا سکتی ہے۔ چین نے ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکی کارروائی نے مشرق وسطی میں کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے، حالانکہ ایرانی تنصیبات عالمی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کی نگرانی میں تھیں۔ ترجمان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ فوری جنگ بندی کے لیے کوششیں تیز کی جائیں تاکہ شہریوں کی جانیں محفوظ رہیں اور فریقین کے درمیان مذاکرات کا راستہ کھلے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ چین مشرق وسطی میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے اور اس بحران کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی حمایت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے امریکہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ایران پر من گھڑت اور جھوٹے الزامات کی بنیاد پر جنگ مسلط کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے اور امریکی جارحیت کا رد عمل متناسب ہوگا، جس کا تعین ایرانی مسلح افواج کریں گی۔ ایروانی نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو ایک اور مہنگی اور غیر ضروری جنگ میں جھونک دیا ہے۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے اقدامات کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ ایرانی مندوب کا کہنا تھا کہ اسرائیل جھوٹا بیانیہ پھیلا رہا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے قریب ہے، جو حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ انہوں نے بعض مغربی ممالک خاص طور پر فرانس اور برطانیہ اور بین الاقوامی اداروں کی خاموشی کو بھی منافقانہ رویہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ دوہرا معیار قابل مذمت ہے۔ ایروانی نے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کو ان اقدامات کا مکمل طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ پاکستان نے بھارتی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود کی بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ آج جاری ہونے والے نوٹم کے ذریعے باقاعدہ طور پر نافذ کیا جائے گا۔
پاکستان نے 24 اپریل کو پہلی مرتبہ بھارتی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کی تھی، جس میں 23 مئی کو 1 ماہ کی توسیع کی گئی تھی۔ اب موجودہ نوٹم کے اختتام پر ایک اور نوٹم جاری ہونے جا رہا ہے، جس میں نئی مدت کا تعین کیا جائے گا۔ یہ اقدام بھارت کے ساتھ جاری کشیدگی کے تناظر میں اٹھایا گیا ہے اور اس کا مقصد پاکستانی فضائی حدود کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے۔ پابندی صرف بھارتی فضائی ٹریفک پر لاگو ہوگی، جبکہ دیگر بین الاقوامی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کھلی رہے گی۔ بھارتی طیاروں کو متبادل اور طویل راستوں سے گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔